وہ میں نے ابھی بیان کیا تھا کچھ دن پہلے کہ جو اداکارائیں فنکارائیں ٹائپ کی عورتیں ہیں وہ جا کے لوگوں کی پرائیویسی میں گھستی ہیں اور پھر وہ ان کے گناہ کو کیمرہ بند کر کے پوری دنیا میں ان کو بدنام کر دیتی ہیں. تو یہ ان کے چترول لگنے چاہیے. یہ کہا تھا نا میں نے کہ ان کے تو بعد میں لگے, ان کے پہلے لگے. تو اس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سیاستدانوں کی حمایت کر رہا ہوں کہ وہ تو بیچارے معصوم ہیں, ان بیچاروں کو ہائے ہائے بیچاروں کے ساتھ بہت غلط ہوا. فاحشہ عورتیں جا کے ان کے ساتھ سیلفیاں لے کے اور ان کے ساتھ غلط حرکتیں کر کے ان کو بدنام کر دیا, تو ان فاحشہ عورتوں کو چترول لگنے چاہیے. تو وہ تو معصوم ہے, تو میں ان کو معصوم نہیں کہہ رہا سمجھ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو چترول لگنے چاہیے, لیکن ان کے بھی اس کے پہلے لگنے چاہیے جو لوگوں کو گناہوں پر اکساتی ہیں اور پھر ان کے رازوں کو بھی فاش کرتی ہیں. باقی ان کے تو اور اس لحاظ سے لگنے چاہیے کہ وہ ایک اسلامی ریاست کے حکمران ہیں, اور دیکھو کیسے ٹھرکی, اللہ بچائے سب کو اس ٹھرک سے. یہ ان کے بے سکون ہونے کی علامت ہے, اسی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگر یہ سکون کی زندگی میں ہوتے, خدا کی قسم ایسے ٹھرکی نہیں ہوتے. یہ تباہ کر چکے ہیں اپنی جوانیوں کو, اپنی زندگیوں کو. نہ ان کے گھروں کا کوئی نظام نہیں ہے. خاندانی آدمی سکون میں ہوتا ہے جس کے بیوی ہوں, بچے ہوں, ماں باپ ہوں, دادی دادا نانا نانی, ایک فیملی ہوتی ہے. یہ جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ان میں سے بہت, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی عیاشیوں میں گزری ہے. یہ اپنی زندگیوں کا سکون برباد کر چکے ہیں. ان کو اس قسم کی ٹھڑک چاہیے. سمجھ رہے ہو کتنی دیر کی عیاشی ہوتی ہے کسی طوائف کے ساتھ؟ تھوڑی دیر کی نا. لیکن یہ عیاشی اس بات کا اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی سکون میں نہیں, اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا, اپنی عزت کا بھی خیال. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے. ان کے اولادیں کیا ان کے باپ کی, اپنے باپ کی عزت کرتی ہوں گی؟ بولو نا بھائی. باپ تو مقدس ہوتا ہے. انسان اپنے باپ کی پیشانی کی طرف دیکھتا ہے, حدیث میں آتا ہے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. ان کی اولادیں جب اپنے باپ کو دیکھتی ہوں گی, ان کے دل میں کوئی تقدس آتا ہے؟ ہمارے ابا میرے بزرگواروں کو پتا ہے ٹھرکی ہے, فلاں کے ساتھ بھی منہ کالا کیا ہوا, فلاں کے ساتھ بھی باپ نے منہ کالا کیا. یہ احترام کریں گے بڑھاپے میں اپنے باپ کا؟ بولو نا بھائی. تو یہ لبرل لوگوں کی زندگی سے متاثر ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جاؤ علماء صلحاء کے گھروں میں جاؤ, خدا کی قسم تمہیں نور برستا ہوا نظر آئے گا, سکون نظر آئے گا. باپ کا احترام, ماں کا احترام, باپ سے محبت, بہن بھائیوں کی آپس میں محبت, رشتہ داری جوڑنا, خرچ کرنا. جو ٹوٹ رہے ہیں اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہاں جو جڑ رہا ہوتا ہے اس کو بھی بھگاتے ہیں, توڑتے ہیں. میرا پیسہ نہ کھا لے, پیسہ 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 پیسہ. تو یہ ایسی درندگی پیدا ہو چکی ہے نا. تو میں ان حکمرانوں کی حمایت نہیں کر رہا کہ وہ جو اسکینڈل اس خاتون نے, کسی خاتون نے بنا دیا اور جا کے جو ہے نا وہ بدنام کر دیا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ بدنام کرنے والی بھی اتنی معصوم نہیں ہوتے. پہلے ان کو چترول لگنے چاہیے کہ جو جیسا بھی ہے تمہیں کس نے حق دیا جا کے تم اس کے راز کو فاش کرو. لیکن جو ہیں, جو کر رہے ہیں, وہ تو ساری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اور بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ہم سے اچھی امیدیں. بولو بھائی مت لگانا. ہم اپنی بیویوں سے وفا نہیں کرتے, قوم کے ساتھ وفا کیا؟ جو آدمی زنا کرتا ہے اس کا مطلب بیوی سے وفا نہیں کر رہا نا وہ. ارے بھائی کیا ہو گیا, کیسے سمجھائیں, پولیس بلائیں کیا؟ جو آدمی کسی طوائف کے ساتھ اسکینڈل بنا رہا ہے, راتیں گزار رہا ہے, اس کا مطلب وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہے. تو وہ قوم سے وفا کرے گا؟ قوم سے وفا کرنا تو اور مشکل کام ہے. تو اگلی دفعہ پھر ووٹ دے کے اسی کو پہنچاؤ گے آپ, تو دوبارہ آ جا. ٹھیک ہے نا. کوئی توبہ کر لے تو اللہ کی طرف سے معاف ہے. ماضی کے گناہوں پہ کسی کو نہیں آر دلانی چاہیے. لیکن جو توبہ نہیں کر رہا, بعض تو ایسے ہیں جو کھلے عام کہتے ہیں کہ بازار میں کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے. کھلے عام کہتے ہیں.